ہجرت نبوی وہ تاریخی واقعہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کے کیلنڈر اور تقویم کی بنیاد پڑی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ سایہ فگن ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے عربی کی؟ محرم الحرام کے غالباً مغرب کے بعد 26 تاریخ لگ گئی ہے، یعنی آخری عشرہ محرم الحرام کا چل رہا ہے۔ ہم سب کے لیے نئے سال کی شروعات ہو چکی ہے۔ دراصل ہجرت کا موضوع رکھنے کا جو سبب ہے وہ یہی کہ اس کا تعلق محرم الحرام سے ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جو ہوا، اس کی تاریخ بھی اس طرح سے ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اصحاب شورا کے مشورے سے کیلنڈر بنایا جانے لگا کہ آپ کے لیٹرز میں اے امیر المومنین تاریخیں نہیں ہوتی ہیں، ڈیٹس نہیں ہوتے ہیں، تو ہم گورنرز کو آپ کا لیٹر پڑھ کر کوئی ڈیسیجن لینے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو مجلس شورا بیٹھے اور مشورہ آیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی تقویم، اپنا کیلنڈر بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ اس کی شروعات کہاں سے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہجرت سے شروعات کریں گے، لأن الہجرت فرقت بین الحق والباطل، اس لیے کہ ہجرت ہی تو واقعہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر دی۔ گویا ہمارے کیلنڈر کی شروعات ایک ایثار اور قربانی کے واقعے سے ہوتی ہے۔ اس کی شروعات نہ تو پیدائش کی تاریخ سے جڑی ہے جیسا کہ دوسرے دھرموں میں ہے، اور نہ ہی کسی کی وفات کی تاریخ سے جڑی ہے جیسا کہ دیگر ادیان و مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے کیلنڈر کی، اسلامی کیلنڈر کی شروعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی واقعہ، تاریخی یادگار جس کا تعلق قربانی سے ہے۔ گھر بار چھوڑنا، مال و اسباب چھوڑنا، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکل پڑنا، ہمارے کیلنڈر کی شروعات اس واقعے سے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، تو پھر محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیسے ہوا ہے نا؟ یہ بات سچ ہے کہ آپ کی روانگی جو ہوئی ہے مکہ سے وہ ربیع الاول کے مہینے میں باضابطہ۔ تو ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تو مکہ چھوڑنے کی اجازت اپنے سے پہلے دے دی تھی، تقریباً 1 سال پہلے جب اللہ کی طرف سے اجازت آئی تو صحابہ کرام حبشہ جا رہے تھے، کچھ لوگ مدینہ جا رہے تھے اور ہجرت کر رہے تھے، رفتہ رفتہ وہ مکے کو چھوڑ رہے تھے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رکھا تھا کہ ابوبکر آپ ابھی مت جاؤ، رکو، اللہ کی طرف سے اجازت آئے گی تو میرے ساتھ چلنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے 2 اونٹنیاں بھی خرید کر اسپیشل انہیں کھلانے پلانے کے لیے اپنے نوکر چاکر کو لگا دیا تھا، غلاموں کو۔ عامر بن فہیرہ اسے اچھی طرح پالو پوسو۔ تو جب 13 نبوت کے 13ویں سال کے حج کے موسم میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، وہ انصار مدینہ چل کر حج کرنے آئے جو آپ کے ہاتھ پر پہلے بیعت کر چکے تھے، اور جن کی تبلیغ سے مدینے میں تقریباً 50 سے 60 لوگ مسلمان ہو چکے تھے 1 سال کے اندر۔ تو تقریباً 70 لوگوں کا قافلہ 13ویں نبوت کے سال ماہ ذوالحجہ میں آیا مکہ جو ہے حج کرنے کے لیے، طواف بیت اللہ کرنے کے لیے۔ مشرکین بھی آتے تھے، کفار بھی آتے تھے، مسلمان بھی آئے۔ تو مینا کی جو 3 راتیں ہیں
11, 12, 13 ذی الحجہ، اس کے بیچ والی رات 12 ذی الحجہ کی رات کو انصار مدینہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا کہ ہم منی کی گھاٹی میں آپ سے ملیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، میٹنگ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا، اور جب وہاں وادی منی میں تمام حجاج سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے اور وعدے کے مطابق آپ وہاں پہنچے۔ تمام انصار جو مسلمان تھے، آئے ہوئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں گھاٹی میں جمع ہو گئے، وادی میں۔ میٹنگ شروع ہوئی، صحابہ نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور کہا اللہ کے رسول ہم منتظر ہیں، آپ مکہ کے ظالموں کا ظلم کب تک برداشت کریں گے؟ آ جائیے، ہمارے مدینے کی زمین بڑی زرخیز ہے، ہم آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں، آپ کا اور آپ کے صحابہ کا تحفظ ایسا ہی کریں گے ہم جیسا اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگ چل ہی رہی تھی، آپ نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ اجازت ملتے ہی ہم آئیں گے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے ہم آ جائیں گے۔ اور اتنے میں اسی رات کے اندر پہاڑی پر سے ایک آواز آئی، اے مکے والو، اے منی میں سونے والو، دیکھو مدینے کے کچھ اوباشوں نے محمد کے ساتھ خفیہ میٹنگ کی ہے اور چل رہی ہے۔ پیارے نبی نے کہا جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ یہ اس وادی کا شیطان ہے جس نے آواز لگائی۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنے خیموں میں چلے جاؤ، لوگ اپنے خیموں میں چلے گئے۔ جب یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ارادہ کر لیا کہ جیسے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی ہم مدینہ کی طرف رخ کر لیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ عمر بن خطاب، اگر ہمیں کیلنڈر بنانا ہی ہے، شروع کرنا ہے، تو ذی الحجہ کے بعد، چونکہ ذی الحجہ میں آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا انشاءاللہ نکلنا ہے، انصار مدینہ کے ہاں ہمیں جانا ہے اور اسلام کی تبلیغ وہاں سے ہمیں کرنی ہے، تو جب پختہ عزم و ارادہ آپ کا ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا ہے وہ محرم کا، تو محرم ہی ہمارا پہلا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے قبول کیا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول کیا، اور اس طرح سے ہمارا یہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوا۔ اس بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے پختہ ہو چکے تھے کہ ہوتا یہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے، محرم گزرتا ہے، سفر کے شب و روز بھی گزر رہے ہیں۔ مکے والوں میں بڑی بے چینی تھی کہ دن بدن ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور اقتصادی پوزیشن بھی ان کی مضبوط ہو رہی ہے، تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بس 26 صفر نبوت کے 14ویں سال کی شروعات ہوئی ہے، دوسرا مہینہ چل رہا ہے سفر کا، اس کی 26 تاریخ کے لیے کفار مکہ نے اعلان کیا، سرداران قریش بیٹھے کہ ہمیں میٹنگ کرنا ہے، اور طے ہوا کہ 26 صفر کو سورج نکلنے کے بعد علی الصباح سارے لوگ دارالندوہ میں جمع ہو جائیں، سارے قبائل کے سردار۔ خفیہ طور سے میٹنگ تھی، لوگ آئے، جمع ہونے لگے، اور اتنے میں ایک بزرگ کی شکل اپنا کر کے شیطان لعین بھی آ کر اسی دارالندوہ کے گیٹ پر کھڑا ہو گیا۔ لوگ آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ بہت اچھے جبے قبے اور بزرگ انسان کی شکل میں وہاں پر وہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ایک انسان ہوں، میں نے سنا کہ آپ لوگوں کی میٹنگ ہونے والی ہے، تو بس آ گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مشورہ میں بھی دے سکوں۔ کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ اس کو بھی اجازت مل گئی، لوگ جمع ہوئے اور میٹنگ شروع ہو گئی۔ کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا کیسے جائے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے، ان کو ہم یہاں سے شہر بدر کر دیتے، نکال دیتے ہیں یہاں سے، جائیں ہمارا مکہ چھوڑ دیں، جہاں جا کر آباد ہونا ہے وہاں آباد ہو،
ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، پھر ہم اپنے کام کاج میں، اپنے بزنس کاروبار میں لگے رہیں گے، یہ ٹینشن ہم نہیں پالیں گے۔ تو شیطان لعین نے کہا کہ نہیں، میں اس کی حمایت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر آپ انہیں نکال دو گے، جہاں جائیں گے آپ جانتے ہیں ان کے آواز میں، ان کی باتوں میں کتنی مٹھاس ہے، کیسا جادو کا سا اثر ہے جو ان کے پاس آتا ہے، ان کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیا خبر، جہاں جائیں گے وہاں یہ تبلیغ کریں گے اور ان کے حواری مواری جمع ہو جائیں گے، اور پھر ایک دن لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کے اوپر آئیں گے۔ پھر لوگوں نے کہا ہاں بات آپ کی صحیح ہے۔ تو پھر دوسرا مشورہ کیا ہے؟ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو ایک جگہ نظر بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، دنیا سے، دنیا و ما فیہا سے بالکل لا تعلق کر دیا جائے ان کو، جب تک کہ ان کے ساتھ بھی موت کا معاملہ نہ پیش آ جائے، ہم انہیں نظر بند رکھیں گے۔ جیسے زہیر کا معاملہ ہوا، اس زمانے کا شاعر تھا، ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہو جائے، ہم انہیں قید کر دیتے۔ لیکن اس شیطان بزرگ نے کہا کہ نہیں، یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ انہیں قید کر دو، یہ خبر اس کمرے سے نکل کر کے ان کے چاہنے والوں تک پہنچے گی، چاہنے والے ان کے جمع ہو جائیں گے اور آ کر وہ آپ کو ہر قیمت پر انہیں لے جانا چاہیں گے، آپ سے صلح کرنا ہوگا اور صلح مصالحت ہو جائے گی، آپ انہیں چھوڑ دیں گے، پھر بھی ان کی بات آگے نکل جائے گی۔ یہ مشورہ بھی اچھا نہیں۔ تو پھر کیا مشورہ ہے؟ اس وقت ابو جہل کھڑا ہوا، جس کو ابو الحکم کہتے تھے لوگ، اور اس نے کہا میرا ایک مشورہ ہے اگر قبول کیا جائے۔ کیا مشورہ ہے ابو الحکم؟ کہا اگر محمد اور ان کے ساتھیوں سے چھٹکارا پانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک کام کریے، جتنے مکہ کے قبائل ہیں تمام قبیلے کا سردار اپنے اپنے قبیلے سے ایک بانکا جوان چن لے، ایک ہٹا کٹا جوان چن کر پیش کرے، اور ہم یہ ترتیب بناتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ارے تو پھر ابو طالب بدلہ لیں گے آپ سے؟ کہا نہیں، کیسے بدلہ لیں گے، ہم اکیلے نہیں قتل کریں گے، یہ 11 قبائل ہیں نا، ہر قبیلے کا جوان آئے اور سارے لوگ مسلح ہو کر کے ان پر حملہ آور ہوں، گویا ایک ہی تلوار۔ تو کس کس سے بدلہ لیں گے ابو طالب؟ بات آئے گی کہ چلو دیت دے دو، تو سارے لوگ مل کر دیت دے دیں، دیت پر ہم لوگ چھوٹ جائیں گے اور ان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ ساری بیماریوں کی جڑ تو یہی ہے، ان کا خاتمہ ہو گیا اور بس ہم جو ہے آزاد ہو جائیں گے۔ تو شیطان لعین نے کہا ہاں یہ رہا مشورہ، یہ رہا مشورہ جس کی میں تائید کرتا ہوں۔ تو بس کیا تھا، چلو میٹنگ برخاست کرتے ہیں، اپنے اپنے قبیلے کا جوان چنتے ہیں، اور رات ہونے سے پہلے پہلے اسے روبہ عمل لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لوگ میٹنگ برخاست کر کے نکلے، اپنے قبیلے سے ایک ایک جوان انہوں نے چنا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی اور کہا ان تلواروں کے ساتھ محمد کے گھر کے سامنے اس وقت جمع ہو جاؤ جب یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کے لیے جاتے ہیں، اور انتظار کرو کہ آدھی رات ڈھل جائے، آدھی رات کے بعد جب یہ تیسرے پہر میں نکلیں گے، اٹھیں گے، تب سارے لوگ ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ بولیں گے، اور اس طرح ابو طالب کسی کا بھی بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور انہی لوگوں میں ابو جہل بھی ایک تھا۔ 11 نوجوان 11 قبیلوں سے بالکل پابہ ہتھیار ود ویپنز جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے، گھیراؤ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، حضرت علی اندر ہیں۔ اچھا، آدھی رات کا انتظار ہے انہیں، کہ آدھی رات سے پہلے نہیں، آدھی رات کے بعد تیسرے پہر میں جب یہ اٹھیں گے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اس وقت ہم حملہ کریں گے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جبریل نے آ کر بتایا. پیارے نبی، اور دیکھیے اس واقعے کا ذکر نا، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے دارالندوہ، اس کی پوری خبر اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے نبی کو پہنچا دی. سورہ انفال آیت نمبر 30 پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یاد کرو جب تمہارے ساتھ کفار چالیں چلنے کی کوشش کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے تمہارے لیے، لیثبتوک تاکہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک یا تمہیں شہر بدر کر دیں، نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ مکر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور سب سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے بہتر تدبیر اللہ کی. سبحان اللہ. جبریل آئے، یہ آیت سنائی اور کہا اللہ نے آپ کو آج ہی کی رات صبح سے پہلے نکلنے کی اجازت دے دی. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی یار غار حضرت ابوبکر صدیق کو بتا رکھا تھا، بلکہ یہ جب میٹنگ ختم ہوئی ہے کفار کی نا، اور جبریل آئے ہیں، تو اس وقت وہ دوپہر کا وقت تھا، یہ میٹنگ برخاست کر کے جا چکے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابوبکر کے گھر گئے، جب عام طور سے لوگ قیلولہ کرتے ہیں. چلچلاتی دھوپ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک چادر اوڑھے ہوئے، اپنا منہ چھپائے ہوئے، اور ابوبکر کے گھر گئے. دستک دیا، دروازہ کھلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر اگر گھر میں لوگ آس پاس تمہارے ہیں تو انہیں الگ کر دو، کچھ بات کرنا ہے. کہا آ جائیے اللہ کے رسول، بس آپ کے اہل و عیال ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنی پوری پلاننگ وہاں کر لی ابوبکر کے ساتھ کہ رات میں نکلنا کیسے ہے، کہاں کا سفر کرنا ہے، کب تک ٹھہرنا ہے، ہاں، اور پھر وہاں ٹھہرتے ہوئے ہمیں کس طرح سے غذا کا انتظام کرنا ہے، ہماری سواری کیسے وہاں پہنچے گی، اور ہمیں نکلنا کیسے ہوگا، ہمارا دلیل اور راہبر رہنما کون ہوگا. تمام پلاننگ ہو گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب یہ کفار مکہ آپ کے سامنے گھر کا گھیراؤ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نکلیں اور ہم حملہ آور ہو جائیں، آدھی رات گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ میرا بستر ہے، اس پر سو جاؤ، یہ میری ہری سبز رنگ کی چادر ہے، اسے اوڑھ لو، یہ امانتیں ہیں مکے والوں کی، میرے بعد اسے لوگوں کو دے دینا، اس کے بعد تم بھی چلے آنا، اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ملی ہے، میں جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر سو گئے، حالانکہ تمام حالات کا علم ہے، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تمہاری حفاظت اللہ کرے گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے آنگن سے ایک مٹھی مٹی لی اور آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے باہر نکلے. دونوں طرف سے آپ کے گھر کا گھیراؤ ہے، یہ قاتل قتل کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، پر سورہ یاسین کی آیت بتاتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، ان کے پیچھے دیوار بنا دی، گویا ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں دیکھ سکے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور تاکہ دلیل رہے کہ میں نکل گیا ہوں، اسی مٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے سر پر اونڈیلا، کوئی ظالم نہ بچا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر یہ مٹی ڈال دی. اور آپ وہاں سے نکلے، ابوبکر کے گھر آئے. یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار بیٹھے تھے، گھر میں داخل ہوتے ہیں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پیچھے کے راستے سے، دروازے سے نکل کر یہ دو باہر جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کے مطابق غار ثور کا رخ کرتے ہیں، جو تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں سے پیدل جاتے ہیں. رات کا یہ سفر پیدل ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا پاؤں نہ رکھ کر ایسے اپنے ٹوز پر چل رہے ہیں، تاکہ کفار مکہ صبح جب ہماری تلاش میں نکلیں تو ہمارا نقش قدم ان کو نہ مل پائے.
سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل ثور کے پاس پہنچے ہیں تو آپ کے پیر زخمی ہو گئے تھے. وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو گود اٹھایا, آپ کو گود میں اٹھا کر کہا اللہ کے رسول میں چڑھوں گا آپ کو لے کر. اور پھر ابوبکر صدیق نے گود میں اٹھا کر پیارے نبی کو جبل ثور پر چڑھتے ہوئے لے جا کر غار ثور کے دہانے پر اتارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے, داخل ہونے لگے تو ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول رکیے, میں ذرا دیکھ لیتا ہوں, صاف کر لیتا ہوں, غار میں کوئی جانور نہ ہو, کوئی سانپ بچھو نہ ہو, صاف کر کے آتا ہوں. ابوبکر اندر جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ, اور صاف کرتے ہیں, جو سوراخ ہوتے ہیں ان کو ڈھک دیتے ہیں, ایک دو سوراخ باقی بچتا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول آ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر بیٹھ جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے رانوں پر اپنا سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ آرام کیجئے, میں بیٹھا ہوں. اور دو سوراخ جو بچ گئے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیروں سے اس کو ایسے ڈھک لیا کہ کوئی باہر سے ہمیں نہ دیکھ سکے. اتنے میں ہوا یہ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز نے ڈس لیا. بعض جگہ حیہ کا لفظ ہے, بعض جگہ عقرب کا لفظ ہے, کہ بچھو یا سانپ, کسی موذی جانور نے ان کے پیر میں ڈس لیا. پر نبی کو, اپنے حبیب کو انہوں نے جگایا نہیں کہ آپ کی نیند غائب نہ ہو جائے, آپ کو تکلیف نہ ہو. لیکن درد اتنا شدید تھا کہ ابوبکر کی آنکھیں آنسو بہانے لگی. اور جب آنسو ابوبکر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا تو آپ جگ گئے. کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ کہا پیارے رسول کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے. کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا بس میں نے چاہا کہ آپ ڈسٹرب نہ ہو. کہا ٹھیک ہے بتاؤ. ابوبکر نے اپنا پیر سمیٹا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زخم کو, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور اسی جگہ پر لگا دیا. ابوبکر ٹھیک ہو گئے. اور پھر وہیں غار ثور میں آپ اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ 27 سفر کی رات سے 3 دن تک مسلسل قیام پذیر رہے. جمعرات کو آپ نکلے تھے مکے سے اور آپ وہاں رات ہی میں پہنچ گئے تھے. غار ثور میں 3 دن آپ کا قیام رہا. اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر اچانک ایک اجنبی انسان آتا ہے جس کو مکے والے پہچانتے نہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں جگاتا ہے, او لوگو کیوں بیٹھے ہو آپ یہاں؟ کہتے ہیں ماجرا ایسا ہے, ہم منتظر ہیں. کہا جس کے تم منتظر ہو وہ جا چکا ہے. ہاں جا چکا ہے وہ, ہاں جا چکا ہے وہ انسان. تو انہوں نے گھر کے دروازے کے اوپر جو جالی تھی اپنے انداز کے مطابق اس زمانے میں جو بنائی جاتی تھی, انہوں نے تھوڑا اونچا ہو کر کے دیکھنا چاہا تو دیکھا کوئی لیٹے ہوئے ہیں بستر پر. انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں گیا ہے, انتظار کرو یہاں تک کہ وہ جاگ جائیں, یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائیں. وہ بیٹھے رہے صبح تک, اور صبح جب اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بستر سے اٹھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت علی ہیں تو انہیں پکڑا اور بہت غصہ ہوئی. کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی نے کہا مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. اس آدمی نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا لیکن آپ نے یقین نہیں کیا. یقین کرنا ہے تو اپنے اپنے سر ذرا دیکھو, اپنے ہاتھ لگاؤ اپنے سروں پر. سب نے اپنا ہاتھ جب لگایا تو دیکھا مٹی گر رہی ہے, مٹی جھڑ رہی ہے ہمارے سروں سے. یہ اسی آدمی نے آپ کے اوپر ڈالا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا تھا, غصے میں بفرے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد حرام لے جاتے ہیں. وہاں ان کو زد و کوب کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, بتاؤ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم, اللہ اعلم. جب یہاں معاملہ حل نہیں ہوا تو پھر وہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. دروازہ ناک کیا ابو جہل نے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کی بیٹی نے آ کر کے دروازہ کھولا. ابو کہاں ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم. اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر نے خفیہ طور سے تمام پلاننگ کی تھی.
ہاں، اور پیچھے دروازے سے نکل کر گئے تھے، سامنے دروازے سے نہیں گئے تھے. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا مجھے نہیں معلوم، تو ابو جہل اس کمبخت نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر ایک تھپڑ اس نے رسید کیا، یہاں تک کہ ان کے کان کی بالی، وہ اتنا سخت تماچا تھا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی، اور ظالم وہاں سے واپس ہوا. اور پھر ان کی میٹنگ ہوئی، کیا کیا جائے. تو ایک بڑا انعام انہوں نے رکھا، اے مکے کے لوگوں، مکے کی تمام راہوں پر نکل جاؤ، کوئی راہ نہ چھوٹے، اور تمام دروازوں پر پہرے دار بٹھا دو، یہاں سے محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر نکلنے نہ پائیں. اگر یہ اندر ہیں، جہاں بھی ہوں انہیں پکڑ لیا جائے. اگر کوئی بھی انسان انہیں زندہ یا مردہ لے کر کے آتا ہے تو 1 سر کے بدلے 100 اونٹ، 2 سر کے بدلے کتنے بولو؟ 200 اونٹ، ریڈ کیملز آپ کو انعام میں دیے جائیں. اب کیا تھا، سارے لوگ پیارے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں لگ گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ دیکھیے، آپ کی حکمت عملی اور آپ کی تدبیر دیکھیے. آپ نے جو پلاننگ کی تھی اس کا حصہ یہ تھا کہ 3 دن تک ہم غار ثور میں رہیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ دوڑ دھوپ کا تھک جائیں، ہار جائیں، بیٹھ جائیں اپنے گھروں میں، اور پھر ہمارا سفر شروع ہوگا مدینے کی طرف. اور اس بیچ آپ کے کھانے کا انتظام، مکے والوں کی خبر کیا چل رہا ہے اس کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کر کے کیا تھا. تو آپ کے کھانے کا انتظام اس طرح ہوتا تھا کہ جو عامر بن فہیرہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کا ریوڑ چراتے تھے، ان سے کہا گیا تھا کہ آپ شام ڈھلے ان بکریوں کو جبل ثور کے پاس لے آنا، اور جب رات ڈھل جائے گی انہی کا دودھ نکال کر ہمیں پہنچا دینا اور ہم پی لیں گے. تو اس طرح سے ان بکریوں کا دودھ تینوں رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہا، پیتے رہے، اسی پر بسر ہوتا رہا. اور رات جب ہوتی تو جب مکہ سو رہا ہوتا، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر یہ مکے سے جا کر جبل ثور پہنچتے، غار ثور میں جا کر رات میں اپنے ابو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں کی خبریں سناتے، کیا چل رہا ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ہاں، اور کس طرح کی پلاننگ یہ کر رہے ہیں. ساری باتیں عبداللہ بتا کر کے آتے. اور پھر فجر سے پہلے تہجد کے وقت وہاں سے واپس ہوتے، اور فجر کے وقت آ کر کے مکہ پہنچ جاتے. ایسا لگتا لوگوں کو کہ عبداللہ نے رات یہیں گزاری ہے. اچھا، عامر بن فہیرہ کا ریوڑ ابھی وہیں جبل ثور کے پاس رہتا. جب عبداللہ گزر کر کے مکہ پہنچ چکے ہوتے تو پھر ان کو حکم تھا کہ پھر اپنی بکریوں کا ریوڑ اسی راستے پر چلا کر لے جانا مکے جہاں سے عبداللہ چل کر کے گئے ہیں، تاکہ ان کے پیروں کے نشانات بکریوں کے نشانات سے مٹ جائیں اور کسی کو پتہ نہ چل سکے یہاں کسی کا آنا جانا ہے. اس طرح سے 3 رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزاری. اور پھر یعنی جمعرات کو آپ گئے، جمعہ، سنیچر، اتوار، 3 دن آپ نے گزارے، 3 راتیں گزاری. سوموار کو طے تھا کہ ہم یہاں رات میں نکلیں گے. شروعات ہو چکی تھی ربیع الاول کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو طے کیا تھا کہ وہ مکہ سے مدینہ کے راستوں کے ماہر ہیں، وہ ہمیں یہ پورا سفر طے کرائیں گے. ان کا نام تھا عبداللہ ابن اریقط. یہ کافروں میں سے تھے، مشرکوں میں سے تھے، لیکن بھروسے مند انسان تھے. پیارے نبی نے، ابو بکر نے ان کو ہائر کیا تھا. تو عامر بن فہیرہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طے شدہ یہ دلیل، یہ راہبر، یہ رہنما جو راستوں کے ماہر تھے، عبداللہ بن اریقط، یہ دونوں سوموار کی رات میں آپ کی اور ابو بکر کی سواری، یعنی دونوں اونٹنیوں کو لے کر کے غار ثور پہنچ گئے. وہاں پہنچنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ایک اونٹنی پر بیٹھے اور دوسرے پر عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکلا. اچھا،
بڑی نصیحت والی بات یہ ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ آپ آگے بیٹھتے ہیں اور ابو بکر کو پیچھے بٹھاتے ہیں، یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اور جب کوئی راستے میں گزرنے والا ان سے پوچھتا کہ یہ کون ہے آپ کے سامنے، یہ کون ہے، ابو بکر سے پوچھتا، کیونکہ عام طور سے پیچھے کے لوگ زیادہ محترم مانے جاتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیچھے بٹھایا تھا۔ تو ابو بکر سے جب کوئی پوچھتا یہ آپ کے سامنے کون ہے، آپ کی اونٹنی لے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے کہ یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ کیا وہ جواب تھا؟ یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا ابو بکر کے یہاں کہ یہ ہمیں دین کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اور سامنے والا یہ سمجھتا کہ یہ چلنے والا راستہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا یہ قافلہ وہاں سے رات میں نکلا، رات بھر چلتا رہا، سوموار کی رات بھر یہ قافلہ 2 اونٹنیوں پر مشتمل 4 افراد کا یہ وفد چلتا رہا، اور دن نکلا یہاں تک کہ دوپہر قریب آئی، اس وقت تک کانٹینیو یہ قافلہ چلتا رہا۔ چلتے ہوئے دن میں دھوپ شدید ہو چکی تھی، تلاش تھی کہ کوئی جگہ ملے جہاں تھوڑا آرام کر سکے، تو ایک چٹان نظر آئی جس کے نیچے سورج نہیں تھا، یعنی وہاں پر سایہ تھا، آرام کر سکتے تھے، تو بس وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے اپنا قافلہ روکا۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں صاف کر دیتا ہوں، آپ یہاں پر آرام کر لیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ صاف کی اور آپ نے اپنا ایک کپڑا وہاں بچھا دیا، کہا پیارے رسول آپ یہاں آرام کیجئے، میں پہرے داری کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ ابو بکر جگ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دین کا سفر، ہجرت کا سفر، ایثار اور قربانی کی مثال، سبحان اللہ۔ ابو بکر جگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر ایک چرواہا چلا آ رہا ہے اسی طرف۔ دیکھتے دیکھتے وہ آپ کے قریب پہنچ گیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ کی بکریوں میں دودھ ہے؟ کہا ہاں، آپ ہمیں دے سکتے ہو؟ بالکل خوشی سے اس نے اپنی بکریوں کے دودھ نکالے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، پلایا، خود پیا، اس چرواہے نے بھی خود پیا، سیراب ہوا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہیں سے، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے پتہ نہیں کون ہو، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، اسے پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ پھر وہاں سے دودھ پی کر کے قافلہ نکلا۔ راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بہت کہہ لیجئے محدود ہے۔ ایک واقعہ البتہ قابل ذکر ہے کہ چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ادھر مکہ کے لوگ تمام اطراف میں، تمام راستوں میں اپنے کارندے بھیج چکے ہیں، گھڑ سوار لوگ انعام کے لالچ میں دوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہو 100 اونٹ 200 اونٹ، اللہ اکبر۔ لوگ تھک ہار گئے، بیٹھ گئے۔ ایک دن ایسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب جا رہا ہے تو کسی نے آ کر کے مکے میں اس مجلس میں آ کر کے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے دیکھا وہاں ساحل سمندر کچھ لوگ جا رہے تھے۔ تو سراقہ بن مالک اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سراقہ بن مالک بڑے شہسوار اس زمانے کے مانے جاتے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ شاید یہ وہی لوگ ہوں، لیکن سراقہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ارے ہوگا کوئی، کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو، چلو اپنی میٹنگ کرو۔ ادھر جب لوگ میٹنگ میں مصروف ہو گئے تو سراقہ چپکے سے یہاں سے نکلے اور اپنے گھر گئے، اپنی باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، اس پر زین لگاؤ، اور جاؤ فلاں ٹیلے کے پاس آ کر میں تم سے ملتا ہوں اپنے کپڑے بدل کر، میرا گھوڑا، میری زین اور یہ چیز، میرا ہتھیار وہاں پر لے کر پہنچو۔ ادھر سراقہ اپنے کپڑے بدلتے ہیں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے چھپ چھپا کر اپنا گھوڑا جا کر کے اس ٹیلے کے پاس اپنی باندی اپنی لونڈی سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اسے چابک لگاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں وہ اپنی راہ پر دوڑتے ہوئے مجھے لے کر گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ سراقہ اسی راہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر کے قریب پہنچ رہے ہیں، ان کی نگاہیں، سراقہ کی نگاہیں انہیں دیکھ رہی، اور اس لالچ میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں کہ بس قریب ہے کہ میں اس
انعام کو پا سکوں گا. لیکن کہتے ہیں کہ اسی سنگلاخ وادی میں میرے گھوڑے کے پیر پھسل جاتے ہیں, وہ گر جاتا ہے, میں اس سے گر جاتا ہوں. لیکن پھر میں سنبھلتا ہوں, گھوڑے کو میں پھر سے کھڑا کرتا ہوں اور اسے صاف کر کے دوبارہ بیٹھتا ہوں, چابک لگاتا ہوں اور پھر روانہ ہوتا ہوں کہ قریب پہنچ جاؤں. لیکن جب اتنا قریب پہنچ جاتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ کی زبان سے تلاوت کی آواز سن رہا ہوتا ہوں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اتنا قریب میں پہنچ جاتا ہوں تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ میرے گھوڑے کے پیر اس زمین میں گھٹنوں تک دھنس جاتے ہیں. سراقہ کہتے ہیں کہ میں اتر جاتا ہوں. اترنے کے بعد میں کوشش کر کے اپنے گھوڑے کے اس پیر کو اس سنگلاخ زمین سے باہر نکالتا ہوں تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے دھواں اڑ رہا ہے, آسمان کی طرف جا رہا ہے. اتنی پختہ زمین تھی, لیکن میرے گھوڑے کے پیر جب گھٹنوں تک دھس گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتا ہوں, میری رسائی یہاں تک نہیں. مجھے کسی روکنے والے نے روک دیا ہے. اس وقت سراقہ کہتے ہیں میرے دل میں آتا ہے کیوں نہ میں ان سے امان نامہ لکھوا لوں, جب اللہ تعالیٰ کبھی انہیں غالب کرے تو میری گرفت نہ ہو. کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں امان لینے کے لیے آپ کو آواز دے رہا ہوں, اللہ کے لیے ٹھہر جاؤ, مجھے امان نامہ دے دو تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کو جب اللہ تعالیٰ آپ کو مکے پہ فتح نصیب کرے تو آپ میری پکڑ مت کرنا, میری گرفت آپ مت کرنا, مجھے چھوڑ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر سے, ابو بکر عامر بن فہیرہ لکھنا جانتے ہیں, بولو لکھتے ہیں. عامر بن فہیرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کراتے ہیں امان نامہ, ہاں, سیفٹی سرٹیفکیٹ لکھ کر کے, جس انداز میں بھی اس وقت رہا ہو, عامر بن فہیرہ سراقہ بن مالک کو دے دیتے ہیں. سراقہ بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول, جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرے میری پکڑ مت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سناتے ہیں, سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس میں بشارت تھی اس بات کی طرف کہ سراقہ تمہیں ایمان کی دولت ملے گی اور تم فتح کرو گے, اور فتح و کامرانی کی وجہ سے تمہیں مال غنیمت ملے گا جس میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے. سراقہ خوش ہو جاتے ہیں. سراقہ پھر اپنا ٹفن نکالتے ہیں, کہتے ہیں محمد میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لو, یہ کھانا لے کر میں نکلا تھا لیکن مجھے اب ضرورت نہیں, میں مکہ جا رہا ہوں, میرا ٹفن آپ لے لو, آپ کو راستے میں کام آئے گا. پیارے نبی کہتے ہیں سراقہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہاں ایک بات کی درخواست, ایک بات کی درخواست ہے. سراقہ کہا کیا ہے؟ کہا آپ واپس جا رہے ہو مکہ, ہماری بات کو راز میں رکھنا, بس ہماری بات کو راز میں رکھنا, جا سکتے ہو. سراقہ وہاں سے واپس ہوتے ہیں. جب واپس ہوتے ہیں سراقہ تو راستے میں کچھ اور گھڑ سوار ان کو نظر آتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کسی کو؟ سراقہ کوئی ادھر سے گزرا ہے؟ سراقہ کہتے ہیں نہیں ادھر کوئی نہیں ہے, میں سب دیکھ بھال کے آ رہا ہوں, چلو واپس چلو. اللہ اکبر. سراقہ اپنی عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں. سراقہ واپس آ رہے ہیں, سارے لوگوں کو واپس لے کر آ رہے ہیں, ادھر کوئی نہیں ہے, چلو سب کچھ دیکھ بھال کرا رہا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ رواں دواں ہے. ایک ہفتے تک آپ کی اونٹنی, ابو بکر کی اونٹنی چلتی رہی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام معبد کے خیمے کے پاس اترے. ریگستان, بیابان, صحرا, ڈیزرٹ, وہاں پر ام معبد ایک خاتون ہے, اپنے شوہر ابو معبد کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر رہ رہی ہے. اپنا خیمہ ہے ان کا, بکریاں ان کے شوہر چراتے ہیں اور اسی کا دودھ پی کر وہ لوگ گزارا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر کا قافلہ اترا اور کہا ام معبد آپ کے پاس کچھ ہے کہ آپ ضیافت کر سکو؟ تو ام معبد بڑی بھلی خاتون تھی, بڑی سخی, فیاض, مہمان نواز, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے مہمانوں میرے پاس کچھ ہوتا تو ہم بالکل بخیلی نہ کرتے, ضرور آپ کو نوازتے, ضیافت کرتے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری دبلی پتلی ایک کونے میں بندھی ہوئی ہے. کہا ام معبد یہ بکری دودھ والی ہے؟ کہا نہیں، وہ تو بیمار ہے، کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، میں نے اسے روک لیا. کہا اچھا ٹھیک ہے لے آؤ، میں دیکھ سکتا ہوں. لے آئیں، میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں ام معبد؟ کہا اللہ کے بندے اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے تو وہاں بکری میری حاضر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن منگاتے ہیں، کہتے ہیں معبد برتن لے آؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پر اپنا ہاتھ لگاتے ہیں. اتنے میں بکری اپنا پاؤں پھیلا دیتی ہے، تھن دودھ سے بھر جاتا ہے. ام معبد اپنا بڑا سا برتن لے کر کے آتی ہیں کہ ایک گھر پورا پی سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھتے ہیں، اس کا تھن صاف کرتے ہیں، اور صاف کر کے آپ اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالتے ہیں. اللہ اکبر، پورا برتن بھر جاتا ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کو پلاتے ہیں. ام معبد اسے پی لو، پیتی ہیں. ابو بکر پی لو، عامر بن فہیرہ پی لو، عبداللہ بن اریقط سیراب ہو جاؤ، سارے لوگ سیراب ہو جاتے ہیں. اور اخیر میں پیارے نبی قائد عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیتے اور سیراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ام معبد پھر سے میں دودھ نکالتا ہوں. دوبارہ آپ بیٹھتے ہیں اور اسی بکری سے آپ دوبارہ اس کے تھنوں سے اتنا دودھ نکالتے ہیں کہ پورا برتن بھر جاتا ہے. پیارے نبی کہتے ہیں لے جاؤ اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، کام آئے گا. ام معبد دیکھ رہی ہے، ام معبد اپنی آنکھوں سے آپ کا حلیہ دیکھ رہی ہے. کیسا انسان ہے یہ، کہاں کا بزرگ ہے، کس نے اس کو بھیجا ہے؟ میری بیمار بکری، میری کمزور بکری، اس نے اپنے تھن ان کے لیے کھول دی. اللہ اکبر. اوپر سے نیچے تک ان کے حلیہ دیکھتی ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ام معبد اجازت ہے، ہم چلنا چاہیں گے. ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. وہاں سے ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پھر سے نکلتا ہے. یہ لوگ نکلتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ابو معبد اپنے بکریوں کا ریوڑ لے کر کے گھر پہنچتے ہیں. اور جب گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنا سارا دودھ تازہ فریش برتن میں رکھا ہوا ہے، برتن بھرا ہوا ہے. خوش تو ہوتے ہیں لیکن پوچھتے ہیں ام معبد یہ دودھ تمہارے گھر میں کہاں سے آیا؟ تمہاری بکری تو دودھ نہیں دیتی. کہا کوئی بڑا بابرکت انسان یہاں سے گزرا ہے ابو معبد، میں کیا بتاؤں آپ کو، ایسا بابرکت انسان میں نے نہیں دیکھا. وہ بابرکت انسان گزرا ہے جس کا اوپر سے نیچے تک میں نے دیکھا برکتوں سے مالا مال تھا وہ. اس کے بعد میرے بھائیوں صحیح بخاری میں 2 سے 3 صفحے کے اندر ہے کہ ام معبد عرب قبیلے کی وہ خاتون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اوپر سے نیچے تک اپنے شوہر کے سامنے بیان کرتی ہیں ایسے فصیح و بلیغ انداز میں کہ میرے بھائیوں کوئی سنا کرے اور ام معبد بیان کیا کرے، کوئی مقرر بیان کرتا رہے اور آپ سنتے رہو. اتنا فصیح و بلیغ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے حلیے کو بیان کیا انہوں نے. یہ سن کر ابو معبد کہتے ہیں شاید یہ وہی صاحب قریش ہے جس کو قریش کے لوگ تلاش کر رہے ہیں. خبر پھیل چکی تھی. کاش، یہ بھی کہتے ہیں وہ، کاش میں اس کا ساتھ پاتا تو میں اس کا ساتھی بن جاتا. کاش میں اس بابرکت انسان کا صاحب قریش کی صحبت پاتا تو میں ان کا ساتھی بن جاتا. لیکن میرے بھائیو کوئی روایت نہیں ملتی کہ آیا ام معبد اور ابو معبد کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے کہ نہیں ملے، اسلام کا موقع انہیں ہاتھ آیا کہ نہیں آیا. لیکن انہوں نے اس وقت یہ تمنا ظاہر کی کہ کاش میں اس صاحب قریش کو پاتا تو میں ان کا ساتھی بن جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے ہیں اور یہ قافلہ چلتے ہوئے 1 ہفتہ کے بعد قبا پہنچتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں. کس کی بنیاد ڈالتے ہیں بھائیو؟ ہاں، اسی لیے صحیح الترغیب والترہیب میں سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہر ریجن میں، ہر علاقے میں مسجد بنائی جائے اور اسے صاف ستھرا کلین رکھا جائے اور اس میں خوشبو بکھیرا جائے، خوشبودار بنا کر رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے قباء میں مسجد بنائی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آ کر کے اس میں 2 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز، تو اس کو کس کا ثواب ملے گا میرے بھائیو؟ عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ مسجد وہاں بنتی ہے، کچھ روایتوں میں ہے کہ 14 روز اس کو لگتے ہیں، کچھ روایتوں میں ہے کہ 24 دن اس کو لگتے ہیں۔ بہرحال یہ مسجد جب بن جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے نانیحال بنو نجار کا جو قبیلہ مدینے میں آباد تھا اس کو خبر دے چکے ہوتے ہیں کہ ہم قباء پہنچ گئے۔ میرے بھائیو اب قباء اور مدینہ تقریباً جو ہے لگ بھگ مل جل گئے ہیں۔ ہاں، پہاڑیاں کاٹ دی گئی ہیں، راستے چوڑے چوڑے بنا دیے گئے ہیں، بیچ میں باقاعدہ سوق النساء کر کے ایک بڑی مارکیٹ ہے لیڈیز کی، ہاں، اور اس طرح سے چوڑے چوڑے راستے اور راہیں سب بن گئی ہیں۔ پیدل پیدل ماشاءاللہ ہم لوگ سنیچر کو، کبھی سوموار کو اس طرح سے پیدل چل کر ہم طلاب مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جاتے تھے اور اس طرح سے نماز پڑھ کر کے پیدل آتے تھے، اتنا ہموار۔ لیکن اس زمانے میں پہاڑیوں سے گھرا ہوا وہ علاقہ، کافی دوری سے گھوم گھام کر کے لوگ آتے تھے، وہ ہموار نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز وہاں سے نکلے قباء سے، لیکن ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے۔ راستے میں بنو سالم کا قبیلہ آباد تھا، دوپہر ہو گئی تو آپ وہاں رکے۔ وہاں کے لوگوں نے تمام گاؤں میں، محلوں میں لوگوں کو خبر کر دی، سب لوگ ایک جگہ آ کر کے جمع ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جمعہ کی نماز وہاں پڑھائی آپ نے۔ آج وہیں پر ایک مسجد بنی ہوئی جس کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ نام ہے۔ کیا نام ہے؟ مسجد جمعہ، قبیلے بنو سالم میں ہے۔ تقریباً 100 سے زائد لوگ تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت جمع ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمعہ کی نماز پڑھائی تھی۔ جمعہ کی نماز کے بعد وہاں سے اجازت لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ روانہ ہوتا ہے۔ یہاں لوگ پہاڑیوں پر، چیڑوں پر چڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہاں، بچیاں نغمے گا رہی ہیں اور لوگ پابہ ہتھیار ہو کر آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، لوگ آپ کے اونٹنی کی نکیل کھینچنا چاہتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں آپ کا میزبان بنوں گا، آپ میرے مہمان بنیے۔ اللہ کے رسول میں آپ کا میزبان بنوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہا مأمورہ، اس کی نکیل چھوڑ دو، اسے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، جہاں یہ جائے گی وہیں میں جاؤں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ، ابھی مدینے سے پہلے ایک باغ تھا کھجور کا، لوگ جمع ہیں، آپ کا استقبال کرنے باہر نکل آئے ہیں۔ وہاں پر آپ ایک خطبہ دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا خطبہ، اور عبداللہ بن سلام جو اس وقت یہودی تھے، مدینے میں تھے، وہ بھی چپکے سے آ جاتے ہیں اسی مجمع میں کہ چلوں دیکھوں ان کا نبی جس کے لیے نبوت کا دعویٰ ہے وہ کہتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، پیغام اس کا کیا ہے۔ تو آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند جملے ادا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگو، اے لوگو، نماز قائم کرو رات میں جب لوگ سو رہے ہوں، اور رشتہ داریاں جوڑو، کاٹنے سے بچو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ عربی میں بہت ہی مقفع مسجع عبارت ہے، ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگو، سلامتی کی دعا عام کرو، السلام علیکم کا پیغام عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دو۔ وصلوا الارحام، رشتہ داریاں جوڑو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے بچو، رشتے ناطے مت کاٹو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کا خیال رکھو، رشتہ داریوں کا حق ادا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 سے 5 جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہی آپ کا پہلا پیغام تھا۔ عبداللہ بن سلام کے کانوں نے سنا تو کہتے ہیں
کہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے زبان کی فصاحت و سلاست وہ نبوت و رسالت کی زبان ہے جو ادا ہو رہی ہے، عام انسان کی زبان نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھتے ہیں، چوم لیتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے وہ تاریخی دن تھا کہ یہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں، آپ کی اونٹنی چلتے ہوئے ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن آپ اترتے نہیں ہیں۔ پھر وہ اونٹنی وہاں سے اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد پھر تھوڑی دور آگے جاتی ہے اور جانے کے بعد واپس ہوتی ہے، واپس ہو کر کے پھر آ کر وہیں بیٹھ جاتی ہے جہاں پر پہلے بیٹھی تھی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ قریب میں کس کا گھر ہے؟ فوراً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آپ کا کجاما اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کا میزبان ہوں، یہ میرا گھر ہے، آپ میرے مہمان، آ جائیے، میں آپ کے نانیہال کا ہوں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں وہ تمام واقعات ہیں کہ ابو ایوب انصاری کی میزبانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی ہاں کس طرح سے کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری۔ ہاں کہ ایک بار جب اوپر یہ لوگ رہتے تھے، ابو ایوب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہتے تھے، تو پانی گر گیا، گھڑے کا پانی گر گیا، اس ڈر سے کہ پانی نیچے نہ چلا جائے، ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ نے اپنا لحاف جو تھا نا، اس پورے لحاف سے پانی کو سکھا لیا کہ کہیں یہ ٹپک کر نبی کے اوپر نہ گر، تکلیف ہو آپ کو، اور یوں ہی سو رہے بغیر لحاف کے۔ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اوپر ہو جاتا ہوں، آپ لوگ نیچے ہو جاؤ۔ بہرحال یہ آپ کا سفر تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جو سب سے پہلا قدم اٹھایا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ہے۔ آپ نے جگہ دیکھی، اور غالباً وہی جگہ جہاں پر یہ اونٹنی بیٹھی تھی، اسی جگہ کے قریب یہ جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سودا کیا، اور وہاں کچھ قبریں تھیں جسے آپ نے نکلوا دیا، پھر وہیں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور اسلام کا پیغام میرے بھائیو پھیلنے کا ایک مرکز وہاں پر بنا مسجد نبوی کے نام سے۔ الحمدللہ آج وہ چمکتی دمکتی پیارے رسول کی مسجد، کتنے لوگ ہیں جو اس کی زیارت کر چکے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کی تمناؤں میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تڑپ کو بار آور کرے، اور ان کی چاہتوں کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں پورا فرمائے۔ تو میرے بھائیو اس طرح سے آپ کا یہ سفر ہجرت مکمل ہوا، جس کا پیغام یہ ہے کہ اے لوگو، کامیابی کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے صبر اور برداشت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے بھائیو؟ اسی طرح سے ایثار اور قربانی کی ضرورت ہے۔ ہجرت نبوی کا پیغام ہے یہ، تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی۔ پیارے نبی نے قربانی دی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیو 2 منٹ کہ وہ اللہ جو اپنے نبی کو مسجد حرام سے بیت المقدس راتوں رات پہنچا سکتا ہے، مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے، جنت اور جہنم کا دیدار کرا کے وہ راتوں رات واپس بھیج سکتا ہے، بتاؤ ہمارا وہ رب اپنے پیارے نبی کو مکہ کے گلی کوچوں سے نکال کر وہ مدینہ بھیج سکتا تھا یا نہیں؟ بولو، راتوں رات بھیج سکتا تھا، لیکن امتیوں کے لیے ایک مثال قائم کرنی تھی، نصیحتیں انہیں دینی تھی، عبرت کا سامان ان کے لیے پہنچانا تھا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و برداشت کے مظاہرے کیے، ابو بکر نے آپ کے قافلے نے کیا، اور اسی طرح اظہار اور قربانی کی مثالیں بھی بے شمار ہمیں اس سفر میں ملتی ہیں۔ اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اے لوگو، تم دین کے معاملات میں بھی حکمت عملی اور تدبیر سے کام لو، پلاننگ کرو۔ دیکھو تمہارے پیارے نبی نے پلاننگ کی ہے کفار سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس سفر ہجرت کو طے کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیسی زبردست پلاننگ تھی کہ کفار قریش بالکل تمام دوڑتے دھوپتے رہے، لیکن کہیں بھی دور دور تک نبی کا سراغ انہیں نہ مل سکا۔ اور
ہمیں یقین باللہ مضبوط کرنا چاہیے. توکل علی اللہ ہمارا مضبوط ہو تو ہمارے کام میں آسانی ہوتی. غار ثور کے قریب کچھ لوگ پہنچ گئے تھے. ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ چل رہے ہیں اللہ کے رسول، تو نبی نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. سراقہ کا قریب پہنچ گئے، پیارے نبی کی آواز تلاوت کو سراقہ سن رہے ہیں. ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ قریب آ گیا ہے. پیارے نبی کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، میرے ساتھی مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو جس کا یقین باللہ کامل ہو، توکل علی اللہ تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جس کا مضبوط ہو، اللہ اس کی حمایت و نصرت میرے بھائیوں کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے. تو میرے بھائیوں یقین باللہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، توکل علی اللہ ہونا چاہیے، لیکن ظاہری اسباب اور وسائل کو اپناتے ہوئے، تدبیر اور حکمت عملی کرتے ہوئے رزلٹ اللہ پر چھوڑنا ہے. اسی کا نام توکل ہے. اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن بس یہ دو چار باتیں جو بے ترتیب آپ کے سامنے آ سکی ہیں میں نے رکھا ہے. اے اللہ اگر اس میں خیر ہے، بہتری ہے تو سب کچھ تیری طرف سے ہے. اللہ اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے تو میرے نفس اور میری طرف سے اللہ تو مجھے معاف فرما. اور ہم سب کو ہجرت نبوی کا جو پیغام ہے، صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، حکمت عملی اور تدبیر ہے، یقین باللہ اور توکل علی اللہ کی مثالیں ہیں. اللہ تو ہم سب کو اس کے مطابق اپنے عملی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.